اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اور افسوس کہ آج سلونی سلونی کا دعویٰ کرنے والا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو وہ مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ آج میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ ابن ملجم نے صرف امیر المومنین کو شہید نہیں کیا بلکہ پوری امت مسلمہ کا قتل کر ڈالا، تاریخ کا دھارا ہی بدل ڈالا۔ ابن ملجم کی تلوار نہ ہوتی تو خلافت منہاج نبوت پر استوار رہتی۔ پیغمبر اسلام نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ علی کی داڑھی سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اور ایک مرتبہ جب امیر المومنین بیمار ہوئے تو شیخین انہیں دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ شاید علی نہ بچیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی علی کو موت نہیں آئے گی، علی دنیا کے رنج و غم اٹھانے کے بعد تلوار سے شہید ہوں گے۔ اور سوائق محرقہ میں یہ لکھا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ میرے سر اور میری داڑھی کو خون سے جو رنگین کرے گا وہ دنیا میں سب سے بدبخت ہوگا۔ ایسا ظلم کیا ہے عبد الرحمن ابن ملجم نے، ایسا ظلم ڈھایا ہے کہ ابن ملجم نے کوفہ پہنچ کر 1000 درہم کی ایک تلوار خریدی اور اسے زہر میں بجھا لیا اور موقع کی تلاش میں کوفے کی گلیوں کے چکر کاٹنے لگا۔ اسی دوران اسے ایک عورت نظر آئی کہ جس کا نام قطامہ تھا، وہ معاویہ کی رشتہ دار تھی۔ ابن ملجم کو اس نے اپنا غلام بنا لیا اور اس سے عقد کا فیصلہ کیا، اور جب اس سے گفتگو ہوئی تو مہر میں اس نے کہا کہ 3000 اشرفیاں اور علی کا سر لوں گی، کیونکہ انہوں نے میرے باپ اور بھائیوں کو جنگوں میں قتل کیا ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں اسی مقصد سے اس شہر میں بھیجا گیا ہوں اور تیرا وعدہ بھی پورا کروں گا۔ ابن ملجم کی امداد کے لیے اور بھی لوگ تھے۔ قطامہ نے کئی اور لوگوں سے بھی مدد طلب کی۔ قطامہ نے ایسا مہر مانگا کہ جس کی مثال عرب و عجم میں کہیں نہیں ملتی۔ اور جب مولا علی کا زمانہ شہادت قریب آنے لگا تو مولا یہ ذکر کرتے رہے کہ ایک دن آپ خطبے میں فرمانے لگے، خطبہ دے رہے تھے کہ امام حسن سے آپ نے دوران خطبہ میں پوچھا کہ بیٹا آج کون سی تاریخ ہے اور اس مہینے میں کتنے دن گزر چکے ہیں؟ آپ نے عرض کی بابا 13 دن گزر گئے ہیں۔ پھر امام حسین کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ بیٹا اب مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ مولا نے فرمایا بابا جان 17 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ ان قریب قبیلہ مراد کا ایک نامراد میری داڑھی کو سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ اور مولا علی کا یہ اصول تھا کہ ایک دن بیٹوں کے ہاں افطار کرتے تھے، صرف ایک لقمہ تناول فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے فرمایا کہ میں ان قریب تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہا، مولا نے فرمایا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے بیٹی، میں نے آج رات خواب میں سرور عالم کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سر سے غبار صاف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم تمام فرائض ادا کر چکے ہو، اب میرے پاس آ جاؤ۔ جس رات کی صبح کو آپ شہید ہوئے اسی رات آپ سوئے نہیں۔ یہ رات آپ کی اس طرح سے گزری کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مصلے سے اٹھ کر صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرے آقا سرور کائنات نے سچ فرمایا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اور جب نماز صبح کے ارادے سے باہر نکلے ہیں تو صحن خانہ میں بطخوں نے دامن تھام لیا، وہ شور مچانے لگی۔ کسی نے روکا تو مولا نے کہا مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ اور پھر آپ دولت سرا سے برآمد ہو کر داخل مسجد کوفہ ہوئے اور گلدستہ اذان پر جا پہنچے۔
جب آپ سجدہ اول میں گئے، نامراد ابن ملجم نے سر اقدس پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ آپ کا فرق مسرت دو پارہ ہو گیا۔ آسمان سے ایک آواز آئی، قد قتل الامیر المؤمنین، اور علی نے ایک صدا کو بلند کیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔